اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ نحل کا ذکر کریں گے اور میں آپ کو اس کے فضائل و فوائد جو ہیں وہ بھی بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو گویا شہد کی مکھی کے نام پر اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام رکھا ہے کیونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے۔ سورت نحل مکی سورت ہے اور ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ سورت ہجر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو توحید کے اوپر شکوک و شبہات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا تھا، لیکن وہ لوگ اس کے بعد بھی جو ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو پھر سورت نحل نازل ہوئی اور اس میں دوبارہ پیغام توحید کو دہرایا گیا، گویا نافرمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ جو اصل مدار ہے، جو پیغام ہے اس کو سمجھو، اور جو اصل مدار ہے وہ اللہ کی وحی ہے، لہٰذا توحید کے قائل ہو جاؤ۔ سورت نحل میں ہم شہد کی مکھی کا ذکر جو ہے وہ پڑھیں گے، کفار کی رسوائی کا فیصلہ دیکھیں گے، ہجرت کا ذکر ہوگا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اللہ کا یہ حکم کہ مجھ ہی سے ڈرو، اور جانوروں کا ذکر اور دعوت فکر ہے۔ اللہ نے مختلف جانوروں کا ذکر کیا ہے اور دعوت فکر دی ہے کہ ان جانوروں سے انسان دودھ، گوشت، کھال سب کچھ حاصل کرتا ہے اور ان کے بالوں سے لباس اور خیمے بھی بنتے ہیں، اور یہ جانور سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے دنیا کا حسن و جمال بھی قائم ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تمہارے لیے بہت سی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے آج سواری کے لیے اپنے لیے جو کچھ ایجاد کیا ہے یہ شاید اس کی پیشن گوئی تھی، اور اللہ نے اسے اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ قرار دیا ہے، یعنی آج انسان نے اپنی عقل سے جو چیزیں ایجاد کی ہیں ان کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کر دی تھی۔ میں ایسی چیزیں بھی پیدا کروں گا جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ جس مالک نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں سیدھی راہ دکھانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، سوا سبیل بھی وہی بتاتا ہے، تو اس سیدھے راستے کا اس کا جو حق ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں اللہ کا کام ہے کہ وہ ہمیں ہر نعمت اور رزق عطا کرے، سیدھا راستہ بھی اس سے مانگنا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا بھی ہمارا فرض ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر کیا ہے اور سمندروں میں پائی جانے والی جو نعمتیں ہیں، خوراک اور زیورات جس سے ہم موتی وغیرہ نکالتے ہیں، ان کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کہا کہ ستاروں سے راستہ نکالنے کی نعمت بھی انسان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری مسالوں کے ذکر کے بعد اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ لوگ اللہ سے یہ ساری نعمتیں تو حاصل کرتے ہیں لیکن اللہ کا شریک دوسروں کو بنا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پھر موت کا ذکر ہے اور قبر کے سوال و جواب کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے فرشتے جب جان قبض کرتے ہیں تو کافروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ان کی قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی، اسی کا تذکرہ ہے، اور نیک اور بد کا انجام مختلف ہوگا، اور ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہوگی، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام اور طرح کا ہوگا، جو بد ہوں گے ان کا انجام اور طرح کا ہوگا، اور یہ ابھی سے فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمیں دوزخ کے گڑھے میں جانا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ لینا ہے، تو اس کی تیاری ہمیں ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تڑپ تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے چاہے کتنے حریص کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کی کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا ذکر ہے، اور ہجرت کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ اور اچھا انعام ہوگا۔ پھر آگے ذکر ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے تھے، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ خود ان کو بیٹیوں کی بشارت دی جائے تو ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور اللہ کے لیے یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو عورت کو جو عزت، جو مقام اب معاشرے میں حاصل ہے، اسلام سے پہلے وہ عورت کو بالکل بھی حاصل نہیں تھا، اور اسلام آنے سے پہلے جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ جب عورت پیدا ہوتی
اور اس کا باپ اس کو خود زمین میں دفن کر دیتا۔ اور جب اسلام آیا تو اس اسلام نے عورت کی جو تعظیم ہے، جو عزت ہے، وقار ہے، اس کو بحال کیا اور لوگوں کو بتایا کہ عورت عزت کے قابل ہے، اس کی عزت کی جائے۔ پھر دودھ اور شہد کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک ایسی چیز فراہم کرتا ہے جو پاکیزہ ہے، شفاف ہے اور صحت بخش ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ ہر طرف سے پھولوں سے رس چوس کر خالص شہد تیار کرتی ہے، اور اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی اور ان بیویوں سے پھر تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے، اور تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور خاندان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی گواہیوں کا ذکر ہے، اور ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا ہوگا اور کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کسی توبہ استغفار کا موقع ملے گا۔ اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ گواہی دیں گے۔ اس کے بعد سورہ نحل کی اگلی آیت نمبر 95 ہے، بہت جامع آیت ہے، اور اس کو جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ جن 3 چیزوں کا حکم دیا ہے وہ عدل، احسان اور صلہ رحمی ہے، اور جن 3 چیزوں سے منع کیا ہے وہ فحش و منکرات، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، اور ایک دوسرے پر دست درازی ہے جسے منع فرمایا گیا۔ یہ 6 ایسی چیزیں ہیں کہ جو 3 چیزیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے یہ معاشرے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو بہترین رکھنے کے لیے، اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور جن 3 چیزوں سے منع کیا یہ معاشرے میں فساد پیدا کرنے والی اور انسان کو تباہی کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں۔ پھر افائے عہد کی تلقین ہے کہ آپس میں جو عہد کرو یا اللہ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرنے کی طرف متوجہ کروایا ہے، کہ جو بھی وعدہ ایک دوسرے سے کرو، عہد کرو، اللہ سے کرو یا انسانوں سے کرے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 96 بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ بسر کروائیں گے، یعنی پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چلائیں گے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائیں گے، تو ان کے لیے حیات طیبہ کی خوشخبری ہے کہ وہ بہت پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ ابھی دنیا میں بھی اسی طرح ہے کہ کچھ گھرانے جو ہیں وہ بہت مذہبی ہیں، اپنی زندگی جو ہے اللہ کے اصول کے مطابق گزارتے ہیں، تو وہ لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، سکون والی زندگی ان کی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 97 میں کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ شیطان کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ پڑھنے والا ہدایت حاصل نہ کر سکے، وہ وسوسے اور شکوک و شبہات پیدا کروا دیتا ہے۔ جہاں تک اس کے فوائد و فضائل کا تعلق ہے تو جو شخص دشمن کی طرف سے نہایت فکر مند ہو، دشمن اسے پریشان کرتا ہو، اس کی زندگی کو جو ہے وہ مشکل کیا ہوا ہو، تو اسے چاہیے کہ سچے دل سے باوضو ہو کر اس سورت کو 108 مرتبہ پڑھے اور اپنے گرد حصار کھینچے۔ سورت نحل جو ہے یہ انسان کے گرد حفاظت کا حصار کھینچ دیتی ہے کہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اس صورت کو اپنے پاس آپ رکھ لیں گے تو دشمن آپ کا فرما بردار اور تابع دار ہو جائے گا، اور اگر تابع دار نہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمن ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور آپ کی جان چھوڑ دے گا، اس کا دھیان آپ کی طرف سے ہٹ کر اپنی طرف لگ جائے گا۔ اور اگر اس صورت کو لکھ کر کسی باغ میں رکھ دیا جائے تو تمام درختوں کے پھل لگ جائیں گے، اور اگر کسی شخص کے دشمن اسے جان سے مارنا چاہتے ہو اور اس کی ہلاکت کا خوف ہو تو سورت نحل کو ایک نشست میں ایک آدمی یا کئی آدمی مل کر 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تمام دشمن اس کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی شخص پر گرا کی صورت میں دشمن حملہ آور ہونے کا خوف ہو تو صرف 3 مرتبہ سچے دل سے سورت کو پڑھنے سے دشمن منتشر ہو جائے گا۔ سورت نحل کے فوائد و فضائل جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر آپ کو دشمن کی جانب سے کوئی خطرہ ہے، دشمن کے لیے یہ بہت ہی یکسیر جو ہے نسخہ ہے، تو اگر کسی کو کوئی دشمن پریشان کرتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کا جو دشمن ہے وہ تو شیطان ہی ہے، تو اگر اس صورت کو پڑھ لیا جائے تو انسان کو شیطان کے شر سے بھی حفاظت ملتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ دشمنوں سے محفوظ رہیں
اور آنے والی نسلوں کا بھی سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہی ہوگا. تو اس صورت کو پڑھ لینا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا اور کھلا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن لازمی کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے. جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک سب کو احسن اللہ اور رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے. نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.